देखिए पाकिस्तानी मईशत के अहम शोबे रियल एस्टेट से वाबस्ता माहिरीन के तज्जिए और तबसरों पर मबनी प्रोग्राम रियल एस्टेट की बात आजम महराज के साथ। ज़करिया भाई ये बताएं कि ये जो इस वक्त आपने कहा कि कीमतें रुकी हुई हैं, तो उसकी एक वजह आपने बता दी 7E। तो 7E की जो उसकी बेसिक रूह क्या थी, हुकूमत चाह क्या रही थी, हो क्या गया है, ये थोड़ा सा बताइए। हुकूमत तो ये चाह रही थी कि इनको टैक्स कलेक्ट करना था ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये इन्होंने ये सपोज किया कि अगर से मेरे पास मेरे घर के अलावा कोई प्रॉपर्टी है जो मैंने रखी भी है उसके, तो उसको इस पे हम टैक्स ले लें। तो उन्होंने क्या कैलकुलेट किया कि FBR वैल्यू से इसको आपको करके 1% के हिसाब से आप टैक्स डाल दो। तो अगर चाहे मैं फेज़ 5 में कोई प्लॉट है तो उसकी 4 लाख की वैल्यू बनती है, तो मुझे 4 लाख देने हैं। अच्छा, बाद जैसे प्लॉट, जैसे मैं कोई आदमी है जिसकी इनकम तो कम ही है लेकिन प्लॉट उसके पास पड़े हुए हैं, तो अगर 5 प्लॉट है 20 लाख रुपए भरना है तो कहाँ से आएगा। हुकूमत की 2-3 रीज़न थी। एक तो ये था कि डिस्करेज भी करना था ट्रेडिंग को, इन्वेस्टमेंट को, ट्रेडिंग को डिस्करेज करना था। दूसरा, बदकिस्मती से आप जो कह रहे हो ना 9/11 के बाद भी क्या हुआ है कि हमारे पास पैसा तो बाहर से बहुत आया लेकिन वो सिर्फ एक ही साइड पे डम हो गया, प्रॉपर्टी में। अगर चाहे वो इंडस्ट्री में या कारोबार में या स्टॉक एक्सचेंज में या बैंकों में डिपॉजिट पे लगता तो ये मुल्क की तरक्की में काम आता। अगर जो प्रॉपर्टी में पैसा लगाए ना उसमें कोई प्रोडक्शन नहीं है, उससे आप कोई फ़ायदा ना लेबर को। तो लगने की वजह क्या थी? ज़्यादा इसी में लगा, दूसरे प्रोडक्टिव कामों में नहीं गया। बाहर के लोग ये समझते थे कि यार हम कहाँ कारोबार में पैसा डालेंगे, और ये अच्छा, हुकूमत ने भी कोई ऐसा नहीं किया। जैसे लास्ट हुकूमत ने ये किया था कि भाई आप प्रॉपर्टी में पैसा लाओ तो नहीं पूछेंगे या करेंगे, लेकिन उस हुकूमत ने भी कभी इन्वेस्टमेंट के लिए इंडस्ट्री में कुछ ऐसी इस्लाहत नहीं लाए। अगरचे वो इस्लाहत कुछ लाते, आज भी कोई इस्लाहत नहीं लाई जाए कि भाई इंडस्ट्री के लिए आप अब इलेक्शन हो रहे हैं तो कुछ पार्टियां कह रही हैं कि भाई हम आपको नहीं पूछेंगे कहाँ से आया पैसा, आप फैक्ट्री लगाएं। क्योंकि हमारे मुल्क को जो ज़रूरत है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत है। हम अपनी चीज़ें बाहर से मंगाते हैं। देखो चाइना कितनी तरक्की कर गया, कोरिया, ये सारे कितने तरक्की कर गए। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया को देखो कितनी तरक्की कर गई। हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं किया, इसी वजह से हमारा यूथ भी बेकार है। हमारा एजुकेशन बेचारे पढ़ के आ जाते हैं डिग्री लेके, इनको नौकरी नहीं मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हम जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन तरफ नहीं जाएंगे, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी फैसिलिटी दे। इतने महकमे लगा दिए हमारा इंडस्ट्री पे कि वो आदमी उधर लगाने में भी डरता है कि यार किस किस को जवाब देंगे। तो ये है कि बिल्कुल एक ही वन विंडो पॉलिसी होनी चाहिए, तो ये मुल्क तरक्की करेगा। इंडस्ट्री में हो या प्रॉपर्टी में हो। प्रॉपर्टी में भी आपको ये सारी मसाइल होते हैं कि भाई ये वैल्यू इसकी क्या है, क्या लिखी जाती है, इतना स्टैम्प दो। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, एक दफ़ा बैठ के सब मुल्क के हुक्मरानों को सोचना पड़ेगा कि हम तरक्की तरफ जाना है तो क्या स्टेप लेने हैं। अगरचे आप ईमानदारी से और सही रास्ते पे नहीं चलोगे तो ये मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ेगा। हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत है। यू मस्ट गो टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब भी हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो ये माल चाइना से मंगा के भेजते रहेंगे, इसमें हमारे फॉरेन करेंसी भी जाया चली जाती है। तो ज़करिया भाई, आपने कहा कि मंदी की एक वजह शायद 7E था, और 7E के पीछे रूह ये थी हुकूमत की कि एक तो ट्रेडिंग को डिस्करेज किया जाए और दूसरा टैक्स कलेक्शन। तो टैक्स कलेक्शन में तो फेल हो गए क्योंकि वो उस हिसाब से ट्रांजैक्शन तो हो ही नहीं रही। लोगों ने कहा भी ठीक है हम फिर बेचते ही नहीं। ये आप ट्रांजैक्शन पे नहीं लगाया इन्होंने, वो आपके पास पड़े हैं ना। नहीं, जब जाएंगे हाँ, ट्रांजैक्शन होगी तो रिकवरी होगी ना। नहीं, वैसे भी रिकवरी, जैसे कुछ वैसे भी रिकवरी करेंगे, वैसे भी रिकवरी हो रही है। रिकवरी कर रहे हैं वैसे हाँ, भी। हमारे लॉयर्स हैं सारे, और लोगों को बोलते हैं आप भरो। अच्छा, यानी होल्डिंग है तो आप चाहे भरना पड़ेगा। आप देखो अभी जो लाहौर वगैरह में भी हुई है ना, तो वो आपको ट्रांसफर पे नहीं दिखाना है, आपके रिटर्न में तो आपको देना है। ठीक है, रिटर्न में आपको 7E देना है। वो बाकी है कि उस वक्त आप ट्रांसफर में आएंगे तो रुकावट नहीं करेंगे। ट्रांसफर इसी वजह से रुकावट नहीं करेंगे, बाकी आपको आपके रिटर्न में डिक्लेयर करना है। यानी यहाँ से टैक्स कलेक्शन भी करने की कोशिश है और इसमें ट्रेडिंग को डिस्करेज करना भी है, लेकिन कोई एवेन्यूज़ नहीं खोलेगा दूसरे। हाँ, रेवेन्यू नहीं खुले। कोई आसानी नहीं पैदा की कि भाई चलें यहाँ अगर हम ट्रेडिंग रोक रहे हैं तो इधर आ जाओ। आज के यहाँ रोक के कहीं जाने के लिए रास्ता नहीं दिया, या इसी में कोई इज्जतदाराना रास्ता नहीं दिया कि चलें जी हम पूरी
لکھت پڑھت کا بندوبست کر دیتے ہیں, آ جائیں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا, پہلی ٹرانزیکشن کی آپ کا پریویس نہیں پوچھا جائے گا. جیسے ابھی ہم لوگ ہماری ایک پاکستان بزنس فورم ہے, ہمارا ایک ادارہ ہے, تو اس میں ہم لوگ ابھی میڈ ان پاکستان کی ایک ایگزیبیشن بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ 20-21 جنوری کو, اور جتنے جو لوکل برانڈ ہیں ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے وہاں ہم نے ایکسپو لگائی ہے. تو میں سب لوگوں کو دعوت بھی دیتا ہوں کہ وہ میڈ ان پاکستان میں آئیں اور اپنی انڈسٹری کو آگے بنائیں, اپنے برانڈ کو رجسٹر کرائیں, اپنے برانڈ کو آگے بنائیں, اپنے برانڈ کو ملٹی نیشنل برانڈ بنائیں, نیشنل برانڈ بنائیں, ملٹی نیشنل برانڈ بنائیں. تو ہمارے انڈسٹریز کو بھی آگے آنا پڑے گا کہ وہ تھوڑی سی قربانی دے کے اپنے برانڈ کو ڈیولپ, ان کا اپنا ہی فائدہ ہے, انڈسٹریز کا اپنا فائدہ ہے, برانڈ ڈیولپ کریں تو ہوگا. جیسے ہم نے بھی کچھ کاروبار کیا ہے, ہماری دوسری بھی ایک انڈسٹری ہے فرنیچر کی, تو اس میں ہم نے اپنا برانڈ بنایا, تو ماشاءاللہ ہم نے ٹاپ 10 میں ہمارا نام ہے انشاءاللہ. اچھا ذکر بھی ایک بات بتائیں کہ پچھلے کوئی تقریباً ویسے تو کوئی 3 دہائیوں سے ہم گوادر کا نام سن رہے ہیں, لیکن پچھلے کوئی 20 سال میں تو بہت زیادہ. اچھا وہاں بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ایک سیاسی کارکن, ایک سماجی کارکن, ایک اسٹریٹجینٹ لیڈر کے طور پہ, ایک لا ابائڈنگ سٹیزن ہونے کے ناطے, کہ گوادر میں بھی یہی جو مسائل ہیں ہماری لکھت پڑھت کم ہونے کی, اس طرح کی, یہ اتنی بڑی جو ہمارے پاس عطیہ خداوندی ہے گوادر کی صورت میں, اس کے جو دوسری چیزیں ہیں کہ وہ دنیا کے بزنس کو کیا فائدہ دے گا, دنیا اس سے کیا فائدہ اٹھائے گی, لیکن ہمیں ایز اے اسٹیٹ ایجنٹ کیا اس طرح کے نظام سے ہم اس سے کچھ فائدہ اٹھا سکے ہیں پچھلے 15 سال میں, یا آئندہ بھی اٹھا سکیں گے اگر یہی نظام رہا اسی طرح؟ نظام میں اگرچہ بہتری آئے گی, پہلے تو ایویلیوشن کی ہے, اس میں ایک بہتری ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ وہاں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ لوکل لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کو لیبر ملنی چاہیے, کام ملنا چاہیے, اس پورشن کو بھی دیکھنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کچھ اس پہ یہاں جو نظام ہے سیکیورٹی کا, اس کو بھی بہتر بنانا ہے. انشاءاللہ گوادر بہتر بنے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو, بلوچستان گورنمنٹ کو, فیڈرل گورنمنٹ کو وہاں کام کرنا پڑے گا. وہاں فیکٹری لگانے والوں کو ان کو ریلیف دینا پڑے گا, ٹیکس ہالیڈے دینا پڑے گا, تو یہ انشاءاللہ کاروبار چلے گا. لیکن یہ ہے کہ سارا آپ کو نظام چینج کرنا پڑے گا. آج جو نظام ہے ڈاکیومنٹیشن بھی وہاں صحیح نہیں ہے, تو وہ نظام چینج ہوگا. جب میں اس میں اس لیے وہاں نہیں جاتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ وہاں ڈاکیومنٹیشن صحیح نہیں ہے, نہیں تو میں بھی چلا جاؤں, آپ بھی کسی کو لے کے بھی جاؤں. پھر آپ یعنی اگر پوری دنیا ٹارگیٹ ہے تو دنیا کیسے کہے گی کہ بھائی 1 کروڑ کی چیز ہے, وہ لکھت پڑھت تو 5 لاکھ کی, تو وہ کیسے آئے گا گوادر میں؟ یعنی اگر زمین. دوسرا بعض دفعہ ہمارے پاس فورنر آتا ہے یا ہمارا جو پاکستانی اوورسیز ہے وہ کہتا ہے یار میں تو ڈالر لا رہا ہوں, اور آپ بولتے ہو یہ کم لکھو, تو میرے پیسے تو پھر کم ہی ہو جائیں گے. تو یعنی اگر گھوم پھر کے بات وہیں ٹوٹتی ہے کہ ایک اچھا نظام ایسا وضع کرنا پڑے گا آسانی کے ساتھ, جس میں جتنے کی لکھت پڑھت ہو اتنے کا. دیکھو یہ ساری چیزیں ہماری گورنمنٹ کو سوچنا پڑے گا, وہ کرائے گی تو ہوگا, ان کی ول ہوگی تو ہوگا, ول نہیں ہوگا تو کبھی بھی نہیں ہوتا, ایسا ہی نظام چلے گا. تو ابھی ہم تو یہ امید رکھتے ہیں کہ آنے والی اسمبلیاں ہیں یہ ایسے قانون پاس کرے گی کہ خریدار کو اور سیلر کو کوئی ریلیف ملے, تو اور صحیح قانون بنائے اور انصاف دیں ان کو کہ بھائی ان کے ساتھ یہ انصاف ہونا چاہیے, جو صحیح ٹیکس ہے وہ لینا چاہیے, صحیح ان کی جو ویلیویشن ہے وہ ان کو ملنی چاہیے. یہ حکومت کا کام ہے. آنے والی یہ جو سارا نظام ہمارے پاس ہے نا, یہ آنے والی حکومت اگر یہ ٹھیک کرے گی تو بہتر ہوگا, نہیں تو جس طرح سے چل رہا ہے اسی طرح سے چلے. دیار غیر اور وطنی عزیز میں رہنے والے ہم وطنوں السلام علیکم. ہر شخص کی طرح آپ بھی اثاثے رکھتے ہوں گے اور بہت ممکن ہے کہ آپ ان کی قدر و قیمت سے بھی پوری طرح واقف ہوں, لیکن اس کے باوجود ضروری نہیں کہ آپ کے پاس اتنا وقت اور معلومات ہوں کہ آپ اس کی تمام تر خوبیوں کو اپنے بہتر مفاد میں حاصل کر سکیں. در حقیقت یہ اثاثے زندہ حقیقتیں ہیں. یہ خوشحالی میں ہمارا فخر ہے تو بحرانوں میں ہمارا سہارا. یہ ہماری کامیابیوں کا سبب بھی ہیں اور مشکل وقت میں امید سحر بھی. ان کی قدر و قیمت ہر زمانے میں بڑھتی رہی ہے. یہ معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے. گزرا ہوا وقت بھی جائیداد کی دلکشی کو ماند نہیں کر سکا. ہر گزرتے لمحے نے جائیداد کی رانائی اور دلکشی میں اضافہ کیا ہے, لیکن
ایک مصروف شخص کے لیے جائیداد کے انتظام و انصرام، اس کے کاغذات و دستاویزات کی نگرانی، ٹیکسوں کی بروقت ادائیگی اور اس سے متعلق اداروں کے لوازمات کو پورا کرنا ایک مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ جائیداد کی خرید و فروخت سے پہلے اس کی قدر و قیمت کے بارے میں مخلص اور ماہرانہ رہنمائی حاصل کرنا بھی مشکل کام ہے۔ ان تمام خدمات کے ساتھ ہماری ٹیم آپ کی منتظر ہے۔ ہم ہیں دی کنسلٹنٹس۔ ذکری بھائی، آپ نے یہ بہت اچھی بات کی کہ گوادر کے شاید 3 لاکھ آبادی ہے، پورے چاروں اس کی جو تحصیلیں ہیں، یا 3.5 4 یعنی 5 سے 3 لاکھ کے درمیان آبادی ہے، کہ جب تک وہ لوکل آدمی بہت خوشحال نہیں ہوگا تو اس کے اثرات نہ دنیا پہ نہ پاکستان پہ اچھے آ ہی نہیں سکتے۔ فلاسفی بیسک بنیادی یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ان کو آپ پارٹنر بنائیں ہر کام میں، جس طرح دنیا میں لوگ کرتے ہیں، برابر کا حصہ دیں ان کو، برابر کا، اور یہ تبھی ہوگا نا۔ ان کی انڈسٹری ہے فشنگ انڈسٹری، اس کو آپ اس کو ڈیفینس کریں، اس کا ان کو چلنے دیں۔ ان کا اصل مسئلہ یہی ہے کہ کہتے ہیں کہ ہماری فشنگ انڈسٹری، ہمارا جو روزگار ہے وہ فشنگ کا ہے، اور یہ فشنگ میں جو بڑے ٹرولے آتے ہیں یا باہر سے آتے ہیں وہ پکڑ۔ سر یہ تو دیکھیں ایک ٹیکنیکل چیز ہو گئی نا۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی زمین اگر سونا ہو گئی تو وہ ان کا ہر وہاں کوئی بھی ایسی ٹرانزیکشن ہو کاروباری تو وہ حصے دار ہوں۔ اب اس کو ماڈل بنا کے، وہ 3 لاکھ ہیں یا 5 لاکھ ہیں، ان کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے اس کو ایک پورا ماڈل بنا دیں، وہاں ویلیوشن صحیح کر دیں، وہاں ہر کام میں ان کا انٹرسٹ رکھیں، تو پھر وہ نمایاں چیزیں ہوں گی۔ بھائی اتنی 5 لاکھ کی آبادی ہوگی ارد گرد میں سارے، تو وہ سارا صرف 5 لاکھ کی آبادی پہ ماڈل بن سکتا ہے۔ اس میں گھر کتنے ہوں گے؟ گھر کتنے ہوں گے یار؟ 5 لاکھ کی آبادی میں 1 لاکھ بھی گھر نہیں ہوں گے۔ 5 لاکھ بھی ہم زیادہ کہہ رہے ہیں، جو فیگرز آ رہے تھے وہ 2.5 مطلب اگر وہاں 50-60 لاکھ ہزار گھر ہیں تو اس کو ہم پورا ڈیٹا لے سکتے ہیں، ان کو خوشحال کر سکتے ہیں، ان کو پانی دیں، ان کو بجلی دیں۔ اب وہاں پانی کا پینا ملتا نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ میٹھا پانی وہاں نہیں ہے، سمندر سے ہی کرنا ہے۔ ابھی گورنمنٹ نے کچھ کام تو کیا ہے لیکن وہ بھی ابھی سفیشینٹ نہیں ہے ان لوگوں کے لیے۔ اچھا ذکری بھائی، ایک آپ دیکھیں، آپ نے خود ہی شروع کی کہ جب تک ویلیوشن کا نظام صحیح نہیں ہوگا تو چیزیں آگے بڑھیں گی نہیں، نہ ملک ترقی کرے گا نہ یہ انڈسٹری ترقی کرے گی اس طرح سے جس طرح اس کو کرنا چاہیے، یا جتنا پاکستان میں پوٹینشیل ہے۔ ریئل اسٹیٹ میں بہت سارا پوٹینشیل اسی وجہ سے ضائع ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ایک تاثر کیوں جاتا ہے؟ جب بھی حکومت تھوڑی سی ویلیوشن کو بڑھاتی ہے، 2016 میں بڑھائی، پھر وہ ہر 2-3 سال بعد کئی دفعہ وہ بھی کئی سال لاپرواہی کرتے ہیں، لیکن جب بھی کرتے ہیں تو ہماری جو انجمنیں ہیں، وہ یہاں کماڑی سے لے کے خنجراب تک جو بھی ایکٹیو لوگ ہیں، وہ کیوں کہتے ہیں کہ نہیں یہ زیادہ ہو گئی؟ یہ تاثر کیوں جاتا ہے کہ یہ اس میں رکاوٹ ہے؟ نہیں، ابھی اعظم بھائی مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ہم نے پچھلے کوئی 50 سال میں اس کو ریوائز نہیں کیا تھا۔ یہ پرائس کو، یہ جو ریگولرائز کرنا شروع کیا ہے انہوں نے، یہ 2016 سے کیا۔ اس سے پہلے کوئی ریگولر نہیں تھی کہ اپنی ہوتے تو سارے، جب ریگولائزیشن میں ہوتے ہو تو آپ کو ساری چیزیں کچھ ڈیفیکلٹ لگتی ہیں، اور اگرچہ تم ایک دم سے اتنا بھاؤ کر دیتے ہو، اگرچہ آپ آئے کہ بھائی میں تو پہلے اتنے کی تھی اب اتنا ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں گیپ بہت تھا، 50 سال کا گیپ تھا۔ 16 سے شروع ہوا ہے تو ہم کو لگنے لگا کہ یہ زیادہ ہے، پھر 17 میں ریوائز کیا، 18 میں، 20 میں، اس طرح 22 میں ریوائز کرتے تھے۔ دیکھیے پاکستانی معیشت کے اہم شعبے، ریئل اسٹیٹ سے وابستہ ماہرین کے تجزیے اور تبصروں پر مبنی پروگرام ریئل اسٹیٹ کی بات اعظم معراج کے ساتھ۔